السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم پھر یہ کیا لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے، حالانکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ تو اگر قیامت ان کے اوپر آ گئی تو پھر نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں قیامت کی نشانیاں اس لیے عطا فرما دیں کہ ہم قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اور اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی نشانیاں آتی رہیں، ہمارے سامنے ان کا وقوع ہوتا رہے، اور سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود بھی ہماری توجہ اس طرف نہ جائے یا ہم دیکھ کر بھی اس سے منہ موڑ لیں، تو یہ الگ بات ہے۔ سورہ یوسف میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جو اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔
جو اللہ پر ایمان کی طرف بلانے والی نشانیاں اور جو ایمان کے سارے اجزاء ہیں ان کی تکمیل کر دینے والی نشانیاں ہیں، دن رات دیکھتے ہیں، دن رات نشانیاں ان کے سامنے سے گزرتی ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ توجہ ہی نہیں کرتے، نشانیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے جو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس میں گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہم نے تھوڑی سی اپنی ترتیب بدلی تھی اور قیامت کی ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جن کا تعلق حالات حاضرہ کے ساتھ ہے، اور میں نے آپ کے سامنے متعدد احادیث بیان کی تھیں، ان میں خاص طور پر وہ جامع ترمذی کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور میں نے وہ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قومی خزانہ ذاتی دولت سمجھا جانے لگے اور جب امانتیں جو ہیں ان کی بندر بانٹ ہونے لگے اور جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے اور جب علم دینی مقاصد کی بجائے دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھا جانے لگے اور جب آدمی اپنی ماں کی نافرمانی شروع کر دے اور اپنی بیوی کی اطاعت شروع کر دے اور اپنے دوست کو قریب رکھے اور اپنے باپ کو اپنے سے دور رکھے، دوست کا مشورہ زیادہ بہتر سمجھے باپ کی نسبت، اور پھر فرمایا کہ جب گانے بجانے والیاں وہ معروف ہو جائیں اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں، گانا بھی عام ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، اور پھر فرمایا کہ تمہارے لوگ جو بدترین لوگ ہیں وہ سرداری شروع کر دیں، قبیلے کے سردار بھی بدترین فاسقہم وہ ہوں جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، اور قوم کا سربراہ تو وہ ہو جو اس قوم کا بدترین آدمی ہے، ارذلہم بدترین آدمی۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ جب آپس میں باتیں کریں تو وہ پچھلے لوگوں کے اوپر، ان کے عمل کے اوپر ایسی گفتگو کریں کہ وہ اچھے لوگ نہیں تھے، انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا، جن کے کارنامے تھے ان کارناموں کو خاک میں ملانے کی کوشش کی جائے، مشاہیر کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں غلط قسم کی گفتگو کی جانے لگے، تان ملامت کی جانے لگے، اور یہ ثابت کیا جانے لگے کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے تو بات سیکولرزم کی تھی، انہوں نے تو نظریہ پاکستان میں اسلام کا نام ہی نہیں لیا تھا، علی ھذا القیاس، یا صحابہ کرام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی جانے لگیں۔ فرمایا جب یہ ساری باتیں ظاہر ہو جائیں فارتقبوا عند ذلک، پھر انتظار کرنا، یعنی پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ کیا عذاب آئے گا؟ فارتقبوا عند ذلک، پھر انتظار کرنا کس چیز کا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے زلزلے کی شکل میں، فارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء، ہو سکتا ہے سرخ آندھی چلے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے، وزلزلۃ، ہو سکتا ہے زلزلہ آئے، ومسخا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں، وخسفا، ہو سکتا ہے زمین میں دھسا دیا جائے، وقذفا، ہو سکتا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے۔ اور فرمایا یہ تو نمونے کی بات ہے، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، وآیاتٌ تتابع، ایسی بھی نشانیاں اور بہت سارے عذاب ہو سکتے ہیں جو تمہارے اوپر پے در پے آنا شروع ہو جائیں، تمہارے اوپر عذاب شروع ہو جائیں۔ کَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، جیسے ایک ہار ہو، تسبیح ہو، اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس میں سے منکے گرنے لگتے ہیں پے در پے،
فرمایا اس طرح تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اور اس کی نشانیاں پے در پے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اور صحیح حدیث ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے پوچھا کہ ام المومنین یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ قدرتی آفات آتی ہیں، ان کے بارے میں تو بتائیے۔ بیٹھے بیٹھے زلزلہ آ جاتا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا، سمندر ابل پڑتے ہیں، بارش اتنی ہوتی ہے کہ پورا علاقہ سمندر بن جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے مچھر کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عذاب کس طرح سے آتے ہیں؟ بطور علامت زلزلے کے بارے میں پوچھا، حدثینی عن الزلزلہ، کہ ام المومنین زلزلے کے بارے میں بتائیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف، کہ جب تمہارے اوپر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ بدکاری کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اذا استباحوا الزنا، بدکاری کو لوگ جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے ہم سب حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے کب بدکاری کو جائز سمجھا؟ بھلا کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس، ایمان کا دعویٰ کرنے والا، بھلا وہ بدکاری کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ نہیں دے سکتا نا۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگ بدکاری کو جائز قرار دینے لگے، آپ کو پتہ ہے کہ 2006 کے اندر جو ویمن پروٹیکشن بل ہماری اسمبلی نے پاس کیا، ہمارے قانون کا حصہ بنا، اس کے مطابق بدکاری اب جائز ہے۔ وہ قانون ہمارے ملک کا قانون ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون ہے، ہماری اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے اور وہ قانون کا حصہ ہے۔ اور اس میں صرف فرق یہ رکھا گیا ہے، گناہ صرف وہ بدکاری ہے جس میں فریقین رضامند نہ ہوں، صرف وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ اور 1979 سے پہلے جو ہمارے ہاں حدود آرڈیننس 1979 میں یہاں پہ امپلیمنٹ کیے گئے، 1979 سے پہلے بھی رضامندی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب ہمارے قانون میں حرام نہیں تھا۔ 1979 میں حرام ہوا، ایک واویلا مچ گیا، اور وہ واویلا، وہ شور اس وقت تک نہیں تھما۔ 2006 میں جب اس قانون کو ختم کر کے دوبارہ سے رضامندی والی بدکاری، رضامندی والا زنا جائز نہیں قرار دے لیا گیا، اس وقت تک یہ شور نہیں تھما۔ اور اس کو کہتے ہیں یہ وومن پروٹیکشن بل ہے، حقوق نسواں کے تحفظ کا بل ہے۔ حقوق نسواں کے تحفظ کا بل نہیں ہے، وہ بدکاری کے تحفظ کا بل ہے۔ کوئی پاک باز خاتون، کوئی عفت ماں، بیٹی، بہن، ماں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بدکاری کے تحفظ کے لیے بات کرے؟ تو بدکاری کو جو رضامندی کے ساتھ ہے، قانون پڑھ لیجئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، پڑھ لیجئے، اس میں بالرضا، جو رضامندی کے ساتھ بدکاری ہو وہ جائز ہے، صرف وہ ناجائز ہے جس میں رضامندی نہ ہو، زبردستی کیا جائے، وہ جا کے شکایت لگا دے، پھر ہوگا۔ البتہ اگر ظاہری طور پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو رضامندی کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حالات یہ ہو جائیں، اذا استباحوا الزنا، بدکاری کو جائز قرار دے دیا جائے، لوگ اس کو گناہ ہی نہ سمجھیں۔ اور بدکاری صرف بدکاری اس بات کا نام نہیں ہے کہ باقاعدہ جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، بدکاری کا بہت سارا عمل اس جنسی تعلق سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو انسان کی آنکھیں ہیں نا،
یہ دو آنکھیں یہ بھی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں. العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. یہ کب کرتی ہیں؟ ظاہر ہے جب بد نظری ہوتی ہے تو وہ بدکاری ہوتی ہے. یہ برا راستہ ہے. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، راستہ ہی برا ہے، اور اس برے راستے پر اکیلا پورا جسم نہیں مبتلا ہوتا، ہر عضو الگ الگ بھی مبتلا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آنکھ جن سے مخالف پر پڑتی ہے اور اس کے اندر اشتہا شامل ہوتی ہے تو یہ بھی بدکاری ہے. صرف وہ نگاہ معاف ہے جس میں ارادہ شامل نہ ہو، اشتہا اور تلذذ شامل نہ ہو. چاہے آپ بے ارادہ بات کر رہے ہوں، اب بات کرنے سے یا ایک دوسرے کو دیکھنے سے اگر انسان تلذذ محسوس کر رہا ہے، لطف محسوس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے بدکاری کا ارتکاب شروع ہو گیا. اللہ نے تو قرآن میں منع کیا کہ غیر محرم مرد سے عورت نرم الفاظ میں بات بھی نہ کرے، کہیں اس کے دل کا چور نہ جاگ اٹھے. تو فرمایا اذا استباحوا الزنا، جب لوگ بدکاری کو گناہ ہی نہ سمجھنا شروع کر دیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں، خیر ہے. اب بد نظری کو تو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں. اور یہ مسئلہ حدیث کا نہیں ہے، میں خود سے بنایا ہوا ہے، واللہ عالم یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، میری اپنی تھنکنگ ہے. کوئی چاہے تو اس کو مسئلہ سمجھ لے، جو چاہے تو نہ سمجھے، میری اپنی سوچ ہے. میری سوچ یہ ہے کہ جو شخص بد نظری کا مرتکب ہوتا ہے اس کا وضو باقی نہیں رہتا. بد نظری سے ظاہر ہے دل کی کیفیت چینج ہو جاتی، وہ طہارت اور پاکیزگی جو ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہتی جس کے لیے وضو کیا تھا، تو انسان طاہر رہتا ہی نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں جو شخص بد نظری کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس باوضو نہیں ہوتا. بہرحال یہ میرا اپنا مسئلہ بنا ہے. تو میں ایک دفعہ کسی مخلوط محفل میں، ہمارے ملک کی بات نہیں، کسی اور ملک کی بات، تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک انٹریکشن تھا. وہاں پہ تنظیمیں قائم کرتی ہیں، ایسی محفلیں بناتی ہیں کہ تاکہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو بتائیں ہمارا دین کیا. تو ایسی مخلوط محفل تھی، اس میں بھی تھا. تو وہ مخلوط محفل میں غیر مسلم، ظاہر ہے اس کے اندر خواتین بھی تھیں، اور غیر مسلم خواتین کس طرح کے لباس میں ہوتی ہیں ہم سب اچھا سمجھتے ہیں، اچھی طرح ہمیں پتا. تو ظاہر ہے جب ہم گئے تھے تب تو باوضو تھے، اور جب واپس آئے عشاء کی نماز پڑھنی تھی، میرے ساتھ ایک وہاں کی مسجد کے امام تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں وضو کر لوں. کہتے ہیں آپ کا وضو ہے نہیں؟ میں نے کہا وضو تھا تو صحیح، لیکن بد نظری ہوئی ہے، اس لیے میں نے وضو دوبارہ کرنا. وہ مجھے کہتے ہیں بد نظری سے وضو تو نہیں ٹوٹتا. تو میں نے کہا اگر بد نظری سے وضو نہ ٹوٹے تو بد نظری سے انسان رک نہیں سکتا. بد نظری کو کوئی چیز روک نہیں سکتی اگر وضو نہیں ٹوٹتا. تو ایک دفعہ تو ان کو میری بات سر سے گزر گئی، سمجھ نہیں آئی ان کو میں نے کیا کہا. کچھ دیر بعد سوچ کے مجھے کہتے ہیں کیا کہا. بڑی سلیس اردو بولتے تھے. مجھے کہتے ہیں کیا کہا. میں نے کہا جی میں نے عرض کیا ہے کہ جب اگر اس سے وضو نہ ٹوٹے اور انسان یہ تصور نہ کرے کہ میرا وضو باقی نہیں رہا تو پھر باقی کوئی چیز بچتی نہیں ہے، پھر انسان بد نظری سے بچ نہیں سکتا. اگر یہ جائز ہو جائے اس کا مطلب جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جب کوئی حرج نہیں ہے تو پھر رکے گا کیوں. تو پھر انہوں نے میری بات سے ایگری کیا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی تصور کرے کہ میرا وضو باقی نہیں رہا. تو بھائی بات تو صرف بد نظری کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بد نظری اگر ارادتاً اشتہا اور تلذذ کو شامل کر کے ہو تو یہ بدکاری ہے. العینان تزنیان. اور اگر یہ بدکاری جائز ہو گئی ہے تو پھر بدکاری تو جائز ہو گئی. تو اماں عائشہ فرماتی ہیں اذا استباحوا الزنا، جب لوگ بدکاری کو جائز سمجھنے لگے،
اتنا عام ہو جائے وہ بدکاری کی کوئی بھی شکل ہو. اور دوسری بات فرمائی وشارب الخمور، شرابیں پی جانے لگیں، عام طور پہ شراب پی جائے، بڑی بڑی محفلیں. اور پھر فرمایا وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، کوئی محفل موسیقی کے بغیر پوری نہ ہوتی ہو، ہر جگہ موسیقی عام ہو جائے. وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ، آلات موسیقی، نئی نئی چیزیں، نیا نیا موسیقی کا استعمال. فرمایا جب محفلیں تمہاری اس طرح کی ہونے لگے، حالات یہ ہو جائے. بس 3 باتیں فرمائی. جامع ترمذی کی اس روایت میں تو 15 باتیں ہیں نا، یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 3 باتیں فرمائیں. اذ استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف. 3 باتیں جس میں آ گئیں. اللہ اکبر. تو فرماتی ہیں کسی قوم میں جب یہ 3 باتیں آ جاتی ہیں، غار اللہ عز وجل فی سمائہ، آسمانوں پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے. غار اللہ عز وجل فی سمائہ، آسمانوں پہ مستوی اللہ کو غیرت آ جاتی ہے کہ انہوں نے تماشا کیا بنا رکھا ہے، مجھے سمجھتے ہی کچھ نہیں، میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں اور ان کو حیا نہیں آتی. ہمارے اللہ کو غیرت آتی ہے. تو جب اللہ کو غیرت آتی ہے فقال للارض، تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے تزلزلی بہم، ذرا تھوڑا سا ان کو ہل کے دکھاؤ. اللہ اکبر. تو زمین تھوڑا سا ہل پڑے تو بھلا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 2008 میں ہم یہاں بھی دیکھ چکے ہیں، ارد گرد مختلف ملکوں میں اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے. لوگوں نے 1000 تعویلیں کی کہ اسلام آباد کا فلاں پلازا جو اس زلزلے سے مسمار ہوا کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا. 1000 باتیں. مظفر آباد میں کیا تھا، کیا نہیں تھا، کشمیر والوں کے ساتھ کیا ہوا، اسی طرح جاپان کے حوالے سے بھی. تو بات تو اتنی سی ہے کہ زمین کس کے حکم سے ہلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہلتی ہے. جب وہ چاہتا ہے زمین کو حکم دیتا ہے تزلزلی بہم. تو وہ جو زمین کو ہلنے کا حکم دے دیتا ہے وہ بادل کو بارش برسانے کا حکم نہیں دے سکتا، زمین کو پانی اندر کھینچ لینے کا حکم نہیں دے سکتا، تمہارا رزق بند کر دینے کا حکم نہیں دے سکتا. جب اس کو غیرت آ گئی تو وہ جو مرضی حکم دے. موسموں کو حکم دے کہ جب ان کو بارش کی ضرورت ہے ان کو بارش نہیں دینی، جن کو جب بارش کی ضرورت نہ ہو تو اتنی دینی ہے کہ ان کے لیے کوئی خالی جگہ نہ بچے، بیٹھنے کھڑے ہونے کی جگہ نہ بچے. وہ اللہ جس کو چاہے جو مرضی حکم دے. وہ چاہے ابابیلوں سے ابرہا کو مروائے، چاہے ایک چھوٹے سے مچھر سے نمرود کو مروا دے. اگر نہ غیرت آئے اس کو، اگر وہ نہ پوچھے اللہ الصمد، بڑا بے نیاز ہے، ناحق قتل ہوتوں کو دیکھ لیتا ہے، بڑا بڑا ظلم برداشت کر لیتا ہے، بڑے حوصلے والا ہے. کفار کے ہاتھوں مسلمان کی اور مومنوں کی، اور ایسے ایسے مومنوں کی جو ایک مومن روئے زمین پر بھاری ہو، ان کا قتل بھی وہ برداشت کر لیتا ہے. بڑے حوصلے والا اللہ الصمد. لیکن جب اس کو غیرت آ جائے تو اس کو کون روکنے والا؟ تو اماں عائشہ فرماتی ہے غار اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو غیرت آ جاتی ہے فی سمائی ہی. اور پھر وہ ظاہر ہے وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو مانیٹر کر رہا، اس کو غیرت آ جاتی ہے. اور جب اس کو غیرت آتی ہے تو پھر وہ زمین کو حکم دیتا ہے ذرا تھوڑا سا ہل کے دکھا، بارش کو حکم دیتا ہے تھوڑی سی بارش کر کے دکھا. اب مچھر کس کے حکم کا پابند ہے؟ وہ بھی اسی کے حکم کا پابند ہے. اس نے تو کہا تھا مچھر کی مثال ضرب اللہ مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اللہ آسمانوں پہ
ساری بڑی کائنات کا مالک، اور تمہیں سمجھاتا ہے مچھر کی مثال دے کے. اگر نہیں سمجھ آتی تو اسی مچھر کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ ساری قوم مل کے فورس بنا رہی، فورس اینٹی ڈینگی فورس بن رہی. بنا لے بھی فوج. جس نے نمرود کو نہیں چھوڑا، ہم اس سے بڑے طاقتور ہیں، اس سے بڑے حکمران ہیں. بھائی مچھر کیا، دنیا کی کوئی آفت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، لیکن آتی کیوں ہے؟ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا صحابہ کرام اب جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، آفتیں کیوں آتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا اللہ کو غیرت آ جاتی، اس لیے آتی ہیں آفتیں. پریشان ہو گئے کہ جب آفت آتی ہے اس میں مومن بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں، عورتیں بے قصور. آیا ہے نا سیلاب سندھ میں، نہ کوئی نیک بچا نہ کوئی بد بچا، نہ کوئی بچہ نہ کوئی معصوم، سارے ہی رگڑے گئے. تو پریشانی کی بات ہے نا. تو انہوں نے پوچھا یا ام المومنین اعذاب لہم، کیا یہ جو جب اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ آفتیں نازل فرماتا ہے، تو کیا یہ عذاب ہوتا ہے لوگوں پر؟ عذاب کے طور پر اللہ نازل کرتا ہے. وضاحت ہو گئی. اللہ اکبر. ظاہر ہے جب کوئی آفت آتی ہے تو بچتا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. بچوں کا کیا قصور، عورتوں کا کیا قصور، نیک لوگوں کا کیا قصور؟ سب رگڑے گئے، مسجدیں بہہ گئیں، اور بڑے بڑے پرہیزگار لوگ وہ آفتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک سیکرٹری صاحب کی وفات ہوئی ہے ڈینگی سے. تو ذاتی طور پر تو میں اتنا نہیں جانتا تھا ان کو، لیکن جتنے لوگوں نے بات کی ہے سب نے کہا ہے کہ تمام لوگوں میں سے، تمام سرکاری اہلکاروں میں سے، سیکرٹریز میں سے ایک فرشتہ صفت انسان تھا. جو درندہ صفت تھے وہ نہیں گئے، فرشتہ صفت گیا ہے. تو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات سے حساب نہ لگایا کرو کہ کوئی نیک تھا وہ چلا گیا ہے شاید اس پر مصیبت نازل ہوئی ہے. نہیں، حساب کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. فرمایا اذا انزل اللہ تعالی بقوم عذابا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی آفت نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، تو عذاب ہر ایک پر پہنچ جاتا ہے، آفت ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی نیک ہو، چاہے کوئی بد ہو. آفت نہیں دیکھتی کہ کون بے قصور ہے اور کس کا قصور ہے. لیکن فرمایا اللہ بے انصافی تو نہیں کرتا نا، اللہ ظلم تو نہیں کرتا. فرمایا ثم بعثوا علی اعمالہم، یہاں تو بے قصور مر گئے لیکن اللہ کے ہاں اٹھائے جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق. وہاں حشر ایک جیسا نہیں ہوگا. جو معصوم ہے اس کو اجر ملے گا، جو بچہ ہے اس کو اجر ملے گا، جو نیک ہے اس کو اجر ملے گا، سزا دوسرے کو ملے گی. یہ تو دنیاوی اعتبار سے آفت نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. ثم بعثوا علی اعمالہم، اللہ تعالیٰ وہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام کہ عذاب لہم، کیا یہ لوگوں پر عذاب آیا ہے؟ وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگوں کے جیسے کرتوت ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کر لے، ان کو پورا بدلہ دے دے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو روئے زمین پر کوئی جانور چلتا ہوا نظر نہ آئے، اگر کرتوتوں کا پورا بدلہ ملے. لہذا پورا بدلہ تو نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا اعذاب لہم، اما عائشہ بتائیے
کہ یہ عذاب آتا ہے؟ ام المومنین فرماتی ہیں قالت بلا، نہیں، یہ عذاب ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ فرمایا قالت بلا موعظۃ ورحمۃ للمؤمنین، مومن جو ہے نا، خالص اور پکے پختہ مومن، سچے صادق مومن، فرمایا ان کے لیے تو آفت بھی رحمت اور نصیحت کا باعث ہوتی ہے، رحمت اور نصیحت، موعظۃ ورحمۃ للمؤمنین، مومنوں کے لیے رحمت ہوتی ہے اور نصیحت ہوتی ہے۔ کیوں رحمت کیوں ہوتی ہے؟ وہ آفت دیکھتے ہیں اور دیکھ کر فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے پرانے کرتوت چھوڑ دیتے ہیں، غلطیاں ترک کر دیتے ہیں، واپس اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ فرمایا مومنوں کے لیے تو یہ رحمت ہے، موعظۃ ورحمۃ للمؤمنین، لیکن فرمایا کافروں کے لیے وَنَكَالًا وَعَذَابًا وَسَخَطًا عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے یہ عبرت ہے، ان کے لیے سزا ہے، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفت یکساں آتی ہے، عذاب یکساں آتا ہے، سب پر پہنچتا ہے، کسی کے لیے نصیحت ہے، کسی کے لیے عذاب ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ اب نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اس کو نصیحت سمجھتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، اعمال بدل لیتے ہیں، طرز زندگی بدل لیتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم میں سے کس کس نے اپنا طرز زندگی بدلا، کون کون واپس آیا؟ لوگوں نے توبہ کو دعا سمجھ رکھا ہے۔ توبہ دعا نہیں ہے، دعا استغفار ہے، توبہ عملاً واپسی کا نام ہے۔ جتنا استغفار ضروری ہے اتنی توبہ ضروری ہے۔ واپس آئیں گے، عملاً اصلاح کریں گے، پرانی روش چھوڑیں گے تو اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے اور پھر آئندہ کے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے نیک لوگ تم میں ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذابوں کا ذکر کیا نا، اور آسمانی آفات کا ذکر فرمایا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ہم میں نیک لوگ ہوں، تہجد گزار لوگ ہوں، نیکی کا حکم دینے والے ہوں، سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہوں، نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، نیک لوگوں کی موجودگی عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ کیوں؟ اذا کثرت الخبائث، جب برائیاں بہت زیادہ ہونے لگیں، عام معاشرے میں برائی پھیل جائے اور معاشرے کو صالح معاشرہ نہ کہا جا سکے، برا معاشرہ ہو جائے، شریر معاشرہ ہو جائے، خبیث اور ناپاک معاشرہ ہو جائے، تو فرمایا اس میں جتنے مرضی نیک لوگ ہوں، نیک لوگوں کی موجودگی اللہ کے عذاب کو نہیں روکتی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، قیامت کی نشانیاں ہوں یا ہمارے اعمال کی سزا ہو، ہمارے اوپر سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ کیا اس کو ٹالنے کی کوئی صورت ہے؟ دعائیں مانگنے سے نہیں ٹلے گی، یاد رکھو۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر رکھا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا موقع آئے گا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، جب تم برائیوں سے نہیں روکو گے، معاشرہ برا ہو جائے گا تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے گی، اور اگر اللہ کی لعنت ہو گئی تو فرمایا ثم يدعو خياركم، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے اللہ سے، دعائیہ اجتماعات ہوں گے، لوگ لمبی لمبی دعائیں کریں گے، فلا يستجاب لهم، اللہ کسی کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اعلان کر رکھا۔ دعا قبول ہوتی ہے عمل کی اصلاح کے ساتھ،
دعا قبول ہوتی ہے عملی طور پر برائیاں چھوڑ دینے کے ساتھ. اگر عملی طور پر انسان برائیوں میں مبتلا ہے تو جتنی مرضی دعائیں مانگتے رہیں، جتنی مرضی اپیلیں دعاؤں کی کرتے رہیں، ساری دنیا دعائیں مانگتی رہے، نیک لوگ رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان گناہ چھوڑ کر واپس اللہ کی طرف آ جائے. تو میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بدل لی ہے آفتوں کو دیکھ کر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کا ماحول بدل گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے معمولات زندگی تبدیل ہو گئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کا ذہن بدل گیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا جو منصوبہ بندی تھی اس میں تبدیلی کر لی ہے. جب کوئی بھی نہیں تو پھر اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب کیوں ڈالے گا؟ دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں، عمل کا فائدہ، عملاً توبہ کرنے کا فائدہ ہے. عملاً اپنے اعمال کرتوت چھوڑ کر اس کی ریویژن کریں، اس کو ریوائز کریں، دوبارہ سمجھیں میرے کن باتوں میں، میرے کن اعمال میں اللہ راضی ہے، کن باتوں سے اللہ ناراض ہے. اللہ سے ناراضگی کا بچنے کا ایک ہی طریقہ، اور قرآن نے کہا تھا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سورہ انفال میں 2 باتیں فرمائیں، سورہ نساء میں 2 باتیں فرمائیں. سورہ انفال میں بتایا کہ تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو سکتا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر معاشرے میں لوگوں میں موجود ہوں، اللہ اس معاشرے پر عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں. اور فرمایا، دوسری بات فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اگر وہ واقعی معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی، اور وہ پرانے گناہ چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں اور واقعتاً اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا. 2 باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اور دوسری بات استغفار کرتے ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہوں، اللہ کا عذاب نہیں آتا. ہم پر آ گیا، اس کا مطلب ہے دونوں باتیں نہیں ہیں. نہ ہم استغفار کر رہے ہیں، نہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے موجود ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا لایا ہوا نور ہدایت، وہ قیامت تک مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اور اگر وہ موجود ہے، اگر میرے گھر کا ماحول سنت کے مطابق ہے، اگر میری یہ جسم، میرے 5-6 فٹ کی کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں، ہر روز میرے معمولات ریوائز ہوتے ہیں کہ کون کون سی بات سنت کے خلاف ہے میں اس کو چھوڑ دوں، کون کون سی بات سنت کے مطابق ہے میں اس کو کر لوں. اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی. تو اگر ہم سنت کو موجود رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے. اور اگر سنت پر عمل ہو رہا ہو تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. اور سورہ نساء کے اندر 2 باتیں فرمائیں. فرمایا، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم واقعتاً اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ وہ تو تمہیں تھوڑی بہت جھلک دکھا کر واپس لانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے حکموں کی طرف واپس آ جاؤ، ساری دنیا سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے بن جاؤ. وہ تو اس لیے چاہتا ہے کہ تم صحیح مومن بن جاؤ، صحیح شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ نے تمہیں کس کس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر تم شکر گزار بن جاؤ، واقعتاً مومن بن جاؤ، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب کرنے کی؟ اللہ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا اگر وہ واقعی مومن ہو اور شکر گزار. تو 2 باتیں سورہ نساء میں، 2 باتیں سورہ انفال میں. طریقہ ایک ہی ہے. اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ روم میں فرمایا
بگاڑ پیدا ہوا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں. تو ایک ہی طریقہ ہے، آج بھی اگر ہم واپس آ جائیں. ساری نشانیاں اسی لیے آ رہی ہیں، قیامت کی ساری نشانیاں اس لیے ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی، جو ہو چکی وہ بھی، جو آنے والی ہیں وہ بھی. سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر ہم ایک اللہ کے ہو جائیں. اور اگر ہم ایک اللہ کے ہو جائیں، اپنے قلب کی، اپنے دماغ کی اور اپنے جسم کی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو انشاءاللہ عذاب بھی ٹل سکتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.